یہ آپ کچھ حدیثیں سنتے ہیں کہ سود کی سزا کیا ہے، سود بیاج لینے دینے کا کتنا برا انجام ہے اور کتنی سخت سزا انسان کو ملنے والی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، پھٹکار بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، اور سودی لین دین پر جو لوگ لکھتے ہیں، منشی کا کام کرتے ہیں، مینیجر کا کام کرتے ہیں، مدیر بنتے ہیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت پھٹکار ہو، اور جو سودی لین دین پر گواہ بنتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ سودی لین دین کرنا یہ لعنتی کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سود ہم کھا نہیں رہے، ہم تو کھلا رہے ہیں، ہم تو دے رہے ہیں بس مجبوری میں۔ تو اس حدیث کے صاف طور پر کہا گیا آکل الربا وموکلہ، کہ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو لکھتا ہے حالانکہ سود نہ لیا نہ دیا بس لکھ رہا ہے اس کو معاملات کو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو گواہ بن گیا، اگر آپ نے مثلا گواہ بن گیا کسی کے معاملات پر، ٹھیک ہے بھائی اتنا پیسہ دے رہے ہو میں گواہ ہوں، آپ پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اگرچہ آپ 1 روپیہ بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے رہنمائی بھی کسی کی کر دی کہ فلاں کے پاس چلے جائے وہاں سے پیسہ مل جائے گا سود بیاج پر، آپ بھی گنہگار بنے گے۔ ہم سوا، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا اور لکھنے والا۔ اس لیے کہا علماء کرام نے کہا ہے کہ بینکوں کے اندر نوکری کرنا، جاب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا سسٹم سود بیاج پر ہے، اس لیے بینک میں جاب نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سوا، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس گناہ میں سب کے سب برابر شریک ہے، یعنی سود بیاج میں جو بھی جس طرح سے شریک ہوگا، لکھ کر کے، گواہ بن کے، رہنمائی کر کے، جو بھی ہو، کھائے گا، کھلائے گا، جو بھی کچھ کرے گا، سب کے سب گنہگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہونا یہ بہت ہی ڈینجر، خطرناک بات ہے، انسان کبھی کامیابی نہیں ہوگا جس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار آ جائے۔ اسی حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ کر کے رہو۔ اس میں سے کیا ہے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا اور کھلانا ہے، سودی لین دین کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان سودی لین دین کرتا ہے، سود بیاج کے معاملات میں پڑا ہوا ہے، تو انسان ہلاک و برباد ہوا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کر لے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 2085، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک نہر ہے اور اس میں خون ہی خون ہے، خون کا دریا ہے، اور اس کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر کسی دریا سے، خون کے دریا سے باہر آ جائے۔ تو جیسے وہ کنارے آتا ہے تو ایک آدمی پہلے سے وہاں کھڑا ہے پتھر لے کر کے، جیسے کنارے آتا ہے وہ آدمی پتھر لے کر کے اس کے منہ پر زور سے مارتا ہے، جس سے اس کا چہرہ، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور پھر واپس دوبارہ وہ اندر دریا میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آدمی تیرتے ہوئے مشکل سے، پھر پتھر سے اس کو زور سے مارا جاتا ہے، اس کے سر پر، اس کے چہرے پر، اس کا چہرہ سر پھٹتا ہے، پھر وہ دریا میں اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، یہ اتنی سخت کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سودی لین دین کرتا تھا، سود کھاتا تھا، اور یہ اس کی تکلیف دے رہے، اس کو مارا جا رہا ہے اور خون کے دریا میں بہہ رہا ہے، یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو جہاں اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کتنی سخت سزا دی جاتی ہے سودی لین دین کرنے والے کو، کہ پتھر سے مارا جاتا ہے، وہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گویا کہ انسان مارا اور اس کی سزا شروع، تو قیامت قائم ہوگی، باقی ہے کئی سال، لیکن تب تک اس کو سزا ملتی رہے گی قیامت تک۔ اس کو مارا جاتا ہے گا بار بار پتھر سے، اس کے سر پر، اس کے منہ پر مارا جائے گا، سزا بھگتتا رہے گا قبر کے اندر، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس کی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، پھر اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی جو میں نے پڑھ کے سنائی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں وہ جہنم میں جلیں گے، جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ تو سود کی سزا یہ ہے کہ سودی لین دین کرنے والے کو، سود کھانے کھلانے والے کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ہی نہیں ڈالتا، اس کا مال کم ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔
اور جیسے مرے گا تو قبر کے اندر اس کو عذاب ملے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن اس کو سزا ملے گا، اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا سودی لین دین کرنے والے کو سکون کہیں بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ برزخ میں، نہ آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ صحیح ایک اور حدیث جو صحیح ہے، مسند امام احمد کے اندر ہے، طبرانی کے اندر ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم یعنی 1 روپیہ بھی جسے انسان جان بوجھ کر کھا رہا ہے، پتہ ہے کہ سود کا ہے پھر بھی کھاتا ہے، تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی گھٹیا کام ہے، گناہ کا کام ہے، برا کام ہے کوئی انسان اگر انسان سود بیاج کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حالانکہ زنا کتنا برا مانا جاتا ہے، کوئی زنا کر لیتے زندگی بھر لوگ اس کو گھٹیا گری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، پوری زندگی وہ نظر اٹھا کے چل نہیں پاتا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن ایک بار نہیں، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ 36 میں اس نے زنا اور بدکاری کی۔